آپ روزانہ 1000 مرتبہ آقا علیہ السلام پہ درود شریف پڑھیں، روزانہ پڑھیں. یہ 12 دنوں میں 12,000 بار کا عدد پورا کریں. آپ کہیں گے ارے باپ رے باپ کتنا ٹائم لگے گا 1000 بار پڑھنے میں؟ کوئی ٹائم نہیں لگے گا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ سب سے مختصر درود شریف ہے. کیا؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ. سب سے مختصر درود شریف 2 منٹ لگتا ہے 100 بار پڑھنے میں. 100 بار پڑھنے میں کتنا منٹ لگتا ہے؟ 1000 بار پڑھنے میں کتنا؟ 20 منٹ. جو رسول پوری زندگی ہمارے لیے دعائیں کرتے رہے، رو رو کر کے مغفرت ہمارے لیے مانگتے رہے، کیا اس رسول کے لیے ہم روزانہ میلاد میں بھی 20 منٹ نہیں نکال سکتے؟ بالکل نکالنا ہے. آسان طریقہ بتاتا ہوں، ایک دم آسان بتا دوں، ایک دم آسان. عشاء کی نماز پڑھ کے بیٹھ جاؤ، نعت بھی سنتے رہو، بیان بھی سنتے رہو، اور آپ کی زبان بھی چلتی رہے اور آپ کا تسبیح کا بٹن بھی چلتا رہے. تو انشاءاللہ تبارک و تعالی جتنی دیر میں محفل ختم ہوتی ہے آپ 1000 سے زیادہ بار درود شریف پڑھ لیں گے انشاءاللہ. محمود غزنوی کے انتقال کے بعد کسی نے برسوں بعد جب ان کی قبر کھلی تو لوگوں نے دیکھا کہ ان کا کفن بھی میلا نہیں ہوا تھا. تو کسی نے معلوم کرنے کی کوشش کی کہ وجہ کیا ہے، تو معلوم یہ پڑا کہ وہ بادشاہ ایسا بادشاہ تھا کہ اس وقت تک وہ سوتا نہیں تھا جب تک 1000 مرتبہ میرے آقا پہ درود نہیں پڑھ لیتا. تو آپ کو عادت پڑ جائے گی انشاءاللہ ان دنوں میں درود شریف پڑھنے کی. تو میلاد شریف جانے کے بعد بھی آپ 1000 مرتبہ درود، 500 مرتبہ درود شریف کی. 20 منٹ لگتا ہے میرے بھائی. ہم ایک چائے پینے جاتے ہیں ہوٹل پہ تو بھنکس کرتے ہوئے ہم گھنٹوں گزار دیتے ہیں. اخبار لے کر کے بیٹھتے ہیں تو پورا 4 پیج کا اخبار چاٹ ڈالتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں درود شریف اگر ہم پڑھتے ہیں، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو دنیا میں جتنا کثرت سے مجھ پہ درود پڑے گا وہ قیامت کے دن اتنا زیادہ مجھ سے قریب رہے گا. تو درود شریف کی عادت بنائیں ان دنوں میں. ماشاءاللہ 24 گھنٹے مرکز پر جو اپنی محفل درود جاری رہتی ہے، تو 12 لوگ، کم سے کم 12 لوگ ہر وقت موجود رہتے ہیں. پھر آپ لوگ آتے رہتے تو شامل ہوتے رہتے ہیں، اس میں بھی شریک ہوں. ساتھ ہی ساتھ صدقہ کثرت سے کریں. ان دنوں حضور کی طرف سے صدقہ کریں. یتیموں کا، غریبوں کا، بیواؤں کا خیال رکھیں. اپنے گھروں پر کچھ نہ کچھ تھوڑی بہت اپنی حیثیت کے مطابق لائٹ وغیرہ، چراغا وغیرہ کریں، روشنی کریں. دیکھیے آپ سوچتے ہوں گے کہ یار یہ اس پہ اتنا زور کیوں دیتے ہیں. کچھ چیزیں رہتی ہیں بظاہر چھوٹی، لیکن اس سے کام بڑے ہوتے ہیں. جیسے جب ان دنوں آپ کے گھروں پہ چراغا اور روشنی ہوگی تو مسلم غیر مسلم، اپنے بیگانے، بچے بڑے سبھی، یار کیوں لائٹنگ کیوں لگی، روشنی کیوں ہے؟ تو پھر کوئی بتائے گا کہ نبی کی میلاد کا مہینہ. تو میلاد کا ذکر ہوا کہ نہیں ہوا؟ اب نبی کی میلاد، تو پھر نبی کون؟ اب کون تو پھر لوگ جستجو میں لگتے ہیں. تو کون؟ تو اپنا نبی تو ہے ہی بے مثال. تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیراؤں میرے شام میں کیا کیا کہوں تجھے. کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خاموشی، چپ ہو رہا یہ کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. تو یہ روشنی، چراغاں، یہ سب ہونا چاہیے. کچھ لوگ ایسا سوچتے ہیں فضول خرچی ہے. میں کہتا ہوں کیوں ایسی دقیانوسی باتیں کرتے ہو، غصے میں کیوں لاتے ہو، کیوں بری بات کرتے ہو، کیوں فضول خرچی ہے؟ بولے ایک چراغ پہ، ایک لائٹ پہ کام چلتا ہے تو دوسرا نہیں. میں نے کہا اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر بول کہ تیرے گھر میں کتنی لائٹ ہے، تیری مسجد میں کتنی لائٹ ہے. اپنی مسجد میں دیکھو کتنی ہے. آفتاب رسالت کی کرنوں سے جگمگا رہی ہے. کتنی لائٹ ہے، گنتے رہ جاؤ. بولو ایک پر بھی کام چلے گا کہ نہیں چلے گا؟ بولو چلے گا نا. ایک لگے گی، ایسا ہوگا کہ لوگوں کی نماز نہیں ہوگی، ذکر اذکار نہیں ہوں گے، سب ہوگا نا. اتنے کیوں جلائے؟ ایک میں بھی کام چل سکتا تھا، اتنے کیوں جلائے؟ اور کہا نمازیوں کے اکرام میں، نمازیوں کے احترام میں، نمازیوں کی سہولت کے لیے. میں نے کہا میرے عزیز، جب نمازیوں کے لیے اتنی لائٹیں لگائی جا سکتی ہے تو جو نماز لے کر کے آیا
اس کے احترام میں بھی تو لگ سکتی ہے، لگانا چاہیے۔ بات ہے اکرام کی، احترام کی۔ پھر جو لوگ کہتے ہیں نا ایک پہ کام چلتا ہے تو اتنی لائٹنگ ہے کیوں، اتنی پاور جلے گی، اتنی فضول خرچی ہوگی، میں کہتا ہوں کہ آپ اپنے مدرسے کا جب جلسہ کرتے ہو تو اس میں بھی تو پورا پورا محلہ جگمگاتا ہے نا میرے بھائی، آپ کیوں ایسی بات کر بھول کیوں جاتے ہو؟ تمہارا جھوٹے کا قوت حافظہ بڑا کمزور رہتا ہے، کیوں آپ کرتے ہو اتنی لائٹ جلسہ کرتے وقت؟ کہا کہ نہیں، اگر اندھیرے میں جلسہ کریں گے تو لوگ اپنی بے عزتی سمجھیں کہ دیکھو ہمیں بلایا اور راستے میں لائٹ بھی نہیں لگائی۔ تو ہمارے مہمانوں کی عزت اور ان کی اکرام کے لیے کرتے ہیں۔ میں نے کہا تیرے مہمان کے لیے کرنا جائز ہے، آمینہ کے لال کے لیے کیوں نہیں؟